السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر مہتاب اسلم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اولاد نرینہ کے بارے میں۔ ناظرین، وہ خواتین جن کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور بیٹا نہیں پیدا ہوتا، ناظرین وہ بالکل دل چھوٹا نہ کریں، مایوسی کا شکار نہ ہو، مایوسی گناہ ہوتی ہے۔ ناظرین، بیٹیاں پیدا ہونا یہ ایک مرض ہوتی ہے اور اس مرض کا علاج بالکل موجود ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے 70 دعائیں پیدا فرمائی ہیں۔ ناظرین، بیٹیاں پیدا ہونا یہ ایک مرض ہے جس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کا علاج موجود ہے۔ بیٹا پیدا ہونے کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا علاج، ایک نسخہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس کے استعمال سے اللہ رب الکریم کے فضل سے آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ ناظرین، اس نسخہ کا استعمال جو ہے وہ حمل کے 2 ماہ مکمل ہونے کے بعد، حمل کا جو تیسرا ماہ شروع ہوتا ہے تب اس دعا کا استعمال شروع کر دیا جاتا ہے اور تقریباً 1.5 ماہ اس دعا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ جو چیزیں نہیں کھانی ہوتی، جن کی پرہیز کرنی ہوتی ہے، ان میں شلجم، کدو، ٹینڈے اور دودھ، چاول وغیرہ جو ہیں وہ ان کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، اس نسخہ کے تمام اجزاء جو ہیں وہ آپ کو بآسانی پنساری سے مل جائیں گے۔ ناظرین، اس نسخہ کو آپ اپنے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس علاج کا نسخہ کا جو پہلا جز ہے وہ اجوائن خراسانی ہے۔ اجوائن خراسانی جو ہے وہ ہم اس میں 10 گرام شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ مازو بغیر سوراخ کے ہم اس میں 20 گرام شامل کریں گے۔ مازو بغیر سوراخ کے 20 گرام شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ تخم بھنگ جو ہے وہ ہم اس کے اندر 10 گرام شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ مور کے پر کی ٹکیاں 3 عدد ہم اس کے اندر شامل کریں گے۔ مور کے پر کی ٹکیاں 3 عدد۔ اس کے علاوہ جو پرانا گڑ ہوتا ہے وہ ہم اس کے اندر 20 گرام شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، خالص مشک جو ہوتا ہے، مشک جو ہے وہ آپ کو کسی اچھے پنساری سے مل جائے گا۔ خالص مشک جو ہے ہم اس کے اندر 4 رتی شامل کریں گے۔ مشک جو ہے وہ 4 رتی شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ 7 مازو جو ہوتا ہے وہ ہم اس کے اندر 6 ماشا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ کشتہ فلاد جو ہے وہ ہم اس کے اندر 10 گرام شامل کریں گے۔ ناظرین، ان ادویات کو اچھی طرح سے صفوف اس کا تیار کریں گے، اس کو باریک پیسیں گے اور بالکل باریک پیس کر ہم اس کے اندر تھوڑا جو ہے وہ پانی ایڈ کریں گے۔ جس طرح آٹا گوندھا جاتا ہے اتنی مقدار میں ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے کہ اس کا آٹے کی طرح یہ بن جائے۔ تو اس کو گوندھ کر رکھ دیں تھوڑی دیر۔ اس کے بعد ناظرین، چنے کے برابر اس کی گولیاں تیار کریں۔ چنے سے تھوڑی سی جو بڑی مقدار ہوتی ہے اس کے برابر گولیاں تیار کریں۔ چنا جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن چنے سے تھوڑی سی بڑی مقدار میں اس کی آپ گولیاں تیار کریں اور ان گولیوں کو آپ بنا کر تو کسی کھلا برتن جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ ڈال کے تو رکھ دیں۔ ان کا جو اس کے اندر جو نمی ہے وہ خشک ہو جائے۔ جب یہ گولیاں بالکل خشک ہو جائیں تو ان کو کسی ڈبی کے اندر رکھ کے محفوظ کر لیں۔ تو جب حمل کو 2 ماہ ہو جائیں، 2 ماہ ختم ہونے کے قریب پہنچے تو آپ ان دواؤں کی بنی ہوئی جو گولیاں ہیں ان کا استعمال شروع کر دیں۔ ایک گولی صبح کے ٹائم آپ استعمال کریں، ایک گولی دوپہر کے ٹائم، ایک گولی شام کے ٹائم استعمال کریں اور اس کے ساتھ آپ دہی کا، آملہ کا اور اس کے علاوہ گوبھی مٹر وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں۔ میدے کی بنی ہوئی اور بیسن کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں استعمال کریں اور کوشش کریں یہ دعا جو ہے وہ گائیں جس نے بچڑا پیدا کیا ہو، بچیا نہ پیدا کی ہو، بچڑا پیدا کیا ہو،
اس گائے کے دودھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ گولی استعمال کریں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے، رب کریم کے فضل سے 3.5 ماہ اس دعا کو استعمال کریں اور شرطیہ بیٹا پیدا ہوگا۔ ناظرین، دل بالکل چھوٹا نہ کریں اور اس دعا کو استعمال کریں، اور اس کا ہر بار 100% اس کا رزلٹ ملا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔